أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون یہ اس کی سزا ہے کہ تم دنیا میں ناحق بات پر خوش ہوا کرتے تھے، ناحق بات پر نہال تھے، اور اس کی سزا ہے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ناحق بات پر نہال ہوگا، خوش رہے گا ناحق بات پر، تو اسے سزا ملے گی، جہنم میں جائے گا، اور جو اترائے گا اس کی بھی سزا جہنم ہے۔ کس بات پر اترانا؟ ناحق بات پر اترانا، اور یہ اترانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ ادخلوا ابواب، اور داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہو، فبئس مثوی المتکبرین، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کرو، اللہ کا وعدہ یقینی سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ یقینی سچا ہے۔ تو جس عذاب کی ہم انہیں دھمکی دیتے ہیں، اگر ہم آپ کو اس میں سے کچھ دکھا دیں یا آپ کو اس کے قبل دنیا سے اٹھا لیں، تو آخر پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم سے بیان کر دیے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات آپ سے نہیں دہرائے، اور کسی پیغمبر کی یہ مجال نہ تھی کہ اللہ کے اختیار دیے بغیر کوئی معجزہ دکھا سکے۔ بے شک وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل ہی اس وقت گھاٹے میں رہے۔ اللہ ہی تو وہ ہے، اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا،
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ ہی تو وہ ہے جس نے تمہارے واسطے 4 پائے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سے کسی پر سوار ہوتے اور کسی کو کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں تاکہ تم ان پر چڑھ کر اپنی دلی مقصد تک پہنچو اور ان پر اور نیز کشتیوں پر سوار پھرتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 75 تا 81۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔